حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ ان کی شادی رفقہ بنت بتویل سے ہوئی اور ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئی۔ ایک کا نام عیسو تھا جسے اہل عرف ایس کہتے ہیں، وہ رومیو کا جد امجد ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا گیا، انہی کا نام اسرائیل بھی ہے، اور اس وجہ سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ کہتے ہیں پہلوٹا بیٹا ہونے کی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو سے زیادہ محبت رکھتے تھے، جبکہ اس کی ماں کو یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کوئی جانور شکار کر کے انہیں اس کا گوشت کھلائے، جو بیٹا کھانا کھلائے گا وہ اسے حق میں دعا کریں گے۔ عیسو شکار کے لیے نکل گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کے کہنے پر اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ذبح کر کے اپنے والد کا پسندیدہ کھانا تیار کیا اور بھائی کے آنے سے پہلے والد کو پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میرے جس بیٹے نے مجھے کھانا کھلایا، اللہ کرے وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ معزز ہو، وہ ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو، اور اس کے رزق اور اولاد میں اضافہ ہو۔ جب حضرت یعقوب دعا لے کر چلے گئے تو عیسو بھی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا، اور جب اسے پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام پہلے ہی آ چکے تھے اور دعا لے چکے تھے تو انہیں یعقوب علیہ السلام پر بہت غصہ آیا، اور وہ سوچنے لگا کہ والد کی وفات کے بعد وہ بھائی کو مار ڈالے گا۔ لیکن حضرت اسحاق نے عیسو کو منع کیا کہ تو ایسا نہ کرنا، میں تجھے بھی دعا دیتا ہوں کہ تجھے اور تیری اولاد کو زرخیز زمین ملے اور رزق اور پلوں میں اضافہ ہو، اور تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام کی والدہ کو ڈر تھا کہ عیسو انہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو لابان کے پاس ہاران کے علاقے میں بیچ دیا جہاں ان کے ماموں رہتے تھے، اور یہ نصیحت بھی کی کہ ان کی بیٹیوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑے کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راہیل۔ یعقوب علیہ السلام کو راہیل زیادہ پسند آئی اور ان کے ماموں نے بھی ان کا رشتہ منظور کر لیا، اور شرط رکھی کہ اس کے آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب 7 سال گزر گئے تو ماموں نے انہیں لیا سے شادی کرنے کو کہا، کیونکہ وہ راہیل سے عمر میں بڑی تھی اور اس کے ہوتی ہوئی چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، اور کہا کہ اگر آپ راہیل سے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے لیا سے نکاح کرنا ہوگا اور مزید 7 سال تک ان کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح دونوں بہنوں سے ہو گیا۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق یہ جائز تھا اور ایسا تورات کے نزول تک ہوتا رہا، لیکن اب شریعت محمدیہ میں کوئی بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اور قرآن مجید چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے اور اس میں کسی وقت بھی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ غرض حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: روبیل، شمون، لاوی، یہودا، دان، نفتالی، جاد، عاشیر، اساخر، زہلون، یوسف اور بنیامین، اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام دینہ تھا۔ ان میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین راہیل کی اولاد تھے۔ اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت مال اور اولاد سے نوازا
اور پھر وہ اپنے مال اور آل اولاد کے ساتھ اپنے علاقے کنان کی طرف واپس لوٹے، لیکن ان کے دل میں اب بھی وہ خیال تھا کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غصہ نہ گیا ہو اور وہ مجھ کو مار ڈالے۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شکار کو نکلے ہوئے تھے اور راستے میں ہی ملاقات ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے کو سمجھا دیا تھا کہ اگر ان کا بھائی پوچھے کہ یہ مال مویشی اور قافلہ کس کا ہے تو کہہ دینا کہ ایس کا ایک غلام ہے جس کا نام یعقوب ہے، یہ سب اس کا ہی ہے، اور خود وہ قافلے میں چھپ گئے۔ جب بکریوں کا سربان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بکری خانہ کس کا ہے، اور انہیں وہی جواب ملا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا رکھا تھا۔ یہ سن کر وہ ابدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، یعقوب میرا غلام نہیں، میرا بھائی ہے اور مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کے دل سے ڈر جاتا رہا اور وہ سامنے آ کر اپنے بھائی سے بغل گیر ہوئے اور پھر گھر تشریف لائے۔ جب اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیغمبری عنایت فرمائی تو کنان میں بہت مخلوق خدا پر ایمان لائی اور ہدایت پائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی اور ان کو بھی اس کا یقین ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ کنان میں بود و باش اختیار کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ پہنچے جسے آج روم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام روم تھا اور یہ بستی اسی کے نام سے آباد ہوئی۔ انہوں نے وہیں جا کر انتقال فرمایا۔ ان کی اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئی۔